أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. آگے بڑھ جاؤ دوستو، آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ آگے آ جاؤ. پورے پنڈال میں مجمع پھیلا ہوا ہے، آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ دوستو آ جاؤ. یہ تو خطہ اور جماعت کا مجمع ہے، یہ تو جوڑنے والا مجمع ہے. آ جاؤ ماشاء اللہ، آگے آ رہے ہیں. بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ. واہ واہ ماشاء اللہ، آگے آ رہے ہیں. آ جاؤ دوستو، آ جاؤ. اور آگے آ جاؤ. دائیں بائیں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے، وہ بھی آگے آ جاؤ. آ جاؤ دوستو، آ جاؤ، آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ دوستو. دائیں بائیں پیچھے جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اجتماع کی پہلی مجلس ہے یہ بھائی. دین پورے آداب کا نام ہے. ہاں، بیٹھنا بھی ایک ادب ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیٹھنے کے آداب سکھائے. کیسے بیٹھنا، جس بیٹھنے پر ہمارا بیٹھنا دین بن جائے. آ جاؤ دوستوں، اور بھی آگے ہے. ابھی بھی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں پیڑے پہ ڈال کے. جس کے آگے جگہ خالی ہے پور کر دو، آگے بڑھ جاؤ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب فبشر المؤمنين. وقال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم بھائیو، دوستو، عقیدہ بزرگو، اللہ رب العزت نے دنیا کے بسنے والے انسانوں کی اس دنیا کو اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا مکمل دین دنیا میں اتارا ہے. اور دین کو اللہ پاک نے ہر انسان کی دونوں جہاں کی کامیابی کی بنیاد بنا دی. دونوں جہاں کی کامیابی کی بنیاد میرے بھائی جو ملک کو مال نہیں ہے، اسباب اور چیزیں نہیں ہیں، دنیا کی پھیلی ہوئی شکلیں اور صورتیں نہیں ہے،
بلکہ کامیابی کی بنیاد اللہ نے اپنے دین کو بنایا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ دونوں جہاں کی کامیابی کی بنیاد دنیا کے ہر انسان کے لیے، چاہے وہ مالدار ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بیمار ہو، تندرست ہو، اور وہ دنیا کے جس شعبے میں بھی اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور جس حال میں یہ دنیا میں جی رہا ہے، اگر میرے بھائیوں اس کی زندگی میں اللہ کا دین ہے تو دین کے ہوتے ہوئے یہ انسان اس دنیا میں عزت کی زندگی گزارے گا۔ اور اگر میرے بھائیوں زندگی میں دین نہیں ہے، زندگی میں اللہ کا دین نہیں ہے، اس کے پاس دنیا کے سارے اسباب ہو، راحت و آرام کی ساری شکلیں اور صورتیں ہو، اگر اللہ کا دین میرے بھائیوں زندگی میں نہیں ہوگا تو دین کے نہ ہونے کی بنیاد پر یہ انسان اس دنیا میں پریشان ہوگا۔ ہاں، اس دنیا میں انسان پریشان ہوگا، حالات کا شکار ہوگا، اس دنیا میں اس کو چین سکون ملے گا نہیں۔ وہ اسباب کے درمیان میں، چیزوں کے درمیان میں، ملک و مال کے درمیان میں کئی انسان دنیا میں پریشان ہوگا، اس لیے کہ اللہ کا دین زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں، اللہ کا فیصلہ ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ جس کی زندگی میں ایمان اور اعمال ہے، جس کی زندگی میں ایمان اور اعمال ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کو اس دنیا میں خوشگوار زندگی عطا فرماؤں گا، حیات طیبہ، خوشگوار زندگی، چین سکون۔ ہاں، دنیا کے اسباب چیزیں اس کے پاس نہیں ہے، راحت و آرام کی شکلیں اور صورتیں اس کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، پہننے کے لیے پورا کپڑا اس کے پاس نہیں ہے، حالات اسباب اس کے ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن میرے بھائیوں زندگی میں ایمان اور اعمال ہے، اللہ کا دین ہے، کا دین پر خدا کی طرف سے وعدہ ہے کہ میں اس دنیا میں اس کو چین سکون اور اطمینان والی خوشگوار زندگی میں عطا فرماؤں گا۔ ہاں، اور آخرت میں کا اس دین کے ہونے کی بنیاد پر کا دنیا میں اللہ پاک چین سکون کی زندگی عطا فرمائیں گے، اور مرنے کے بعد کے ہمیشہ ابد کی زندگی میں اللہ فرماتے ہیں اس ایمان اور اعمال کی بنیاد پر میں اللہ اپنی طرف سے اپنے بندے کو بہترین بدلہ عطا فرماؤں گا، بہترین آخرت میں کامیابی عطا فرماؤں گا، جنت اور جنت کی نعمتوں کا میں اس کو مالک بناؤں گا۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہاں، اللہ فرماتے ہیں یقیناً میں اس کو ضرور بھی ضرور آخرت کی زندگی میں اس کو عزت والی زندگی، نعمتوں والی زندگی میں آخرت میں اس کو عطا فرماؤں۔ اور اگر میرے بھائیوں زندگی میں دین نہیں ہوگا، زندگی اعمال سے خالی ہے، اللہ کا تعلق زندگی میں نہیں ہے، موت اور آخرت کا فکر آدمی کی زندگی میں نہیں ہے۔ ہاں، قرآن یہ کہہ رہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ ہاں، جس نے اپنی زندگی کو دین سے ہٹایا، اللہ کا تعلق زندگی میں نہیں ہے، اور اپنے دل میں دنیا کی چیزوں کی محبتوں کو اپنے دل میں جگہ دی، ہاں، خواہشات کو اپنے دل میں اتارا، اللہ کے دین سے اپنی زندگی کو ہٹایا، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دوں گا، حالات کا شکار آدمی بن جائے گا، پریشان ہو جائے گا، حالانکہ سارے اسباب اس کے پاس ہے، دنیا کی ساری چیزیں اس کے پاس ہے، رہنے کے لیے اچھا مکان ہے، آرام کے لیے اچھا روم ہے، بہترین گاڑی ہے، اچھا کاروبار ہے، ہاں، سارے راحت و آرام کے اسباب اس کے پاس ہے، لیکن میرے بھائیوں زندگی میں دین نہیں ہوگا کہ اس کو اپنے اچھے مکان میں، اس کو اپنی اچھی گاڑی میں، اس کو اپنے اچھے کاروبار میں،
اس کو اچھی اپنی فیکٹری میں، اس کو اپنی اچھی کھیتی میں، کہ اس کو راحت و آرام چین سکون مل نہیں سکتا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، کامیابی کی بنیاد اللہ پاک نے دین کو بنایا ہے۔ ہاں، کا دین پر کامیابی ہے، اور اس کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور نبیوں کے ذریعے سے اپنے زمانے کے انسانوں کو ہر نبی نے بڑی خیرخواہی کے ساتھ، اس لیے کہ دین خیرخواہی کا نام ہے۔ دین کس کا نام ہے بھائی؟ ہاں، کسی کی خیرخواہی کو چاہنا، کسی کی اچھائی کو چاہنا، کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کا دین خیرخواہی ہمدردی کا نام ہے۔ ہاں، ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو میرے بھائیوں بڑی خیرخواہی کے ساتھ، بڑی ہمدردی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ کا دنیا کے بسنے والے انسانوں کو کا اس ایمان کی طرف دعوت دی ہے، اس کلمے کو سیکھنے کی طرف دعوت دی ہے، اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے دعوت دی ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ہاں، کا اس کلمے کو، اس ایمان کو اپنی زندگی میں اتار دو، اس کلمے کو اپنی زندگی میں اتار دو، اس ایمان کو اپنے دل کی گہرائی میں بٹھا دو۔ ہاں، وہ اللہ تنے تنہا پوری دنیا کا مالک اور خالق ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، موت اور حیات اس نے، اللہ نے اپنے قبضے میں رکھی ہے، کا عزت اور ذلت کا اس کے دین کے راستے سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، ہر نبی نے اپنے زمانے کے انسانوں کو کا کھول کھول کر میرے بھائیوں ہمدردی کے ساتھ کا اس ایمان کے سیکھنے کی طرف دعوت دی ہے، کا اس ایمان کو اپنی زندگی میں اتار دو۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، بنیاد ایمان ہے۔ ہاں، جب تک آدمی کے اندر میں وہ کلمہ نہیں اترے گا، اور جب تک آدمی کے اندر کے دل کا رخ صحیح نہیں ہوگا، وہاں تک میرے بھائیوں اس کی باڈی کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اس لیے انبیاء کرام علیہ السلام نے اپنے زمانے کے انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے، اس لیے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ الایمان ما وقر فی القلب وصدقہ بالعمل، کا ایمان اس کو کہتے ہیں، ایمان اس کو کہتے ہیں کہ وہ کیفیت اور وہ اللہ کا تعلق، وہ اللہ سے ہونے کا یقین اور وہ اللہ کی پہچان کا وہ اندر میں دل میں اتر جاوے، اندر کا دل اندر سے یہ کہنے لگے کہ ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تنے تنہا خالق ہے، ساری دنیا اس کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کے محتاج، ہاں، وہ اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اللہ اس میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں ہے، ساری دنیا اللہ کی مخلوق ہے، آسمان و زمین، چاند و سورج، دریا و ہواؤں کا نظام کا دنیا میں انسان کی نگاہ جو دیکھ رہی ہے، اور جس سے یہ انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، اور جس کو یہ دیکھ رہا ہے صبح سے شام تک، پیدائش سے لے کر موت تک، جس پر اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، کہ اندر سے اس کی نفی کرتے ہوئے اس سے کچھ نہیں ہوتا، کہ اس سے کچھ نہیں ہو رہا، کرنے والی ذات تو تنے تنہا ایک اللہ کی ہے، اسی اللہ کا امر پوری دنیا میں چلتا ہے، سورج اس کے حکم سے طلوع ہو رہا ہے اور اس کے حکم سے سورج ڈوب رہا ہے، آسمان اللہ کے حکم سے کا اٹھے ہوئے ہیں سروں پر، کا دنیا کی ساری مخلوق اللہ کا محتاج، اللہ کی محتاج ہے، اللہ اس میں سے کسی چیز کے محتاج نہیں، کا اندر کا دل میرے بھائیوں یہ کہنے لگے اور اندر سے یہ بات نکلنے لگے۔ ہاں، انبیاء کرام علیہ السلام میرے بھائیوں کا اس کی دعوت دی ہے، اس ایمان کی سیکھنے کی طرف بلایا ہے۔ ہاں، ہر انسان سے دنیا میں کہا ہے، اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، کا اس کلمے کو اپنی دل کی گہرائی میں بٹھا لو، لا الہ الا اللہ،
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، بندگی کے لائق وہ ہے، سر اس کے سامنے جھکے گا۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں کا اس ایمان کے سیکھنے کی طرف دعوت دی ہے، اس لیے کہ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ایمان سیکھنے کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 13 سال تک ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ جیسے ڈاکٹر بننا ہو مستقل اس کی محنت ہے، کوشش ہے، اس کے لائن کی ڈاکٹری کو سیکھنا پڑے گا۔ انجینئر بننا ہے اس لائن کی تعلیم لینی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، ایمان، جس ایمان پر اللہ اس دنیا کے حالات بناتے ہو، دنیا میں اللہ چین سکون کی زندگی عطا فرماتے ہو، اور جس ایمان پر خدا آخرت میں کامیابی کے وعدے فرماتے ہو، جس ایمان پر خدا کی طرف سے جنت اور جنت کی نعمتوں کے وعدے ہو، کہ میرے بھائیوں کا وہ ایمان، اتنا بڑا ایمان کا سیکھے بغیر زندگی میں کیسے آئے گا؟ اس ایمان کو سیکھنے کی میرے بھائی کو ضرورت ہے۔ اس لیے صحابہ کہتے ہیں 13 سال تک ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ اور کہاں سیکھا؟ ایمان کو کہاں سیکھا؟ مجاہدوں میں، حالات میں، آزمائشوں میں، تنگیوں میں، بھٹیوں میں، ان حالات میں ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ ان حالات میں ہم نے ایمان کو سیکھا ہے۔ مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ستایا جا رہا ہے، اور ان حالات میں یہ کہہ رہے ہیں زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت بلال کو سزا دی جا رہی ہے، پیٹا جا رہا ہے، پوری رات پیٹا جا رہا ہے، اور پھر دوپہر کو گرم زمین پر لٹایا جا رہا ہے، زخموں کو تازہ کیا جا رہا ہے، اور اس حال میں وہ کہہ رہے ہیں احد احد، اللہ تو ایک ہی ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، عبادت کے لائق وہ ہے، بندگی کے لائق وہ ہے۔ کا 13 سال تک میرے بھائیوں مختلف حالات سے گزارا ہے، مختلف آزمائشوں سے گزارا ہے، مختلف مجاہدوں میں ڈالا ہے، کئی افراد کو، کہیں پورے گھرانے کو، کئی افراد کو، کہیں پورے گھرانے کو، کہیں بھوک ہے، کہیں تنگیاں ہے، کہیں بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، مختلف آزمائشوں میں، مختلف حالات میں، میرے بھائیوں ایمان کو بلوایا جا رہا ہے، اور ایمان سکھایا جا رہا ہے، اور ہر ایک سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اندر سے یہ کہو لا الہ الا اللہ، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک وہ ہے، عزت و ذلت کا مالک وہ ہے، کامیابی ناکامی اس کے ہاتھ میں ہے، موت اور حیات اس نے اللہ نے اپنے قبضے قدرت پہ رکھی ہے۔ کئی آزمائشوں میں ہر ایک میرے بھائیوں اپنے ایمان کے بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہر ایک اپنے ایمان کے بنانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے کہ جب تک ایمان نہیں بنے گا اور جب تک ایمان دل میں نہیں اترے گا، وہاں تک میرے بھائیوں انسان کی باڈی کا استعمال صحیح نہیں ہوگا۔ اگر اندر میں ایمان نہیں ہے، ایمان اندر میں کمزور ہے، آنکھیں صحیح نہیں دیکھ سکے گی، آنکھیں صحیح نہیں دیکھ سکے گی، آدمی اپنی آنکھوں کا استعمال صحیح نہیں کر سکے گا، اندر کا ایمان نہیں ہے، آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال صحیح نہیں کر سکے گا، اپنے پیروں کو صحیح جگہ نہیں چلا سکے گا، اس لیے کہ اندر کا ایمان کمزور ہے، اندر کا ایمان کمزور ہے، اور وہ ایمان اندر میں محنت کے بعد طاقتور بن گیا، اور وہ ایمان اندر میں مضبوط اتر گیا۔ اب میرے بھائیوں آنکھیں صحیح دیکھیں، آنکھ اٹھانے میں آدمی سوچے گا اس آنکھ کے اٹھانے پر میرا اللہ راضی ہو رہا ہے، ناراض ہو رہا ہے، میری آنکھ کا استعمال تو غلط نہیں ہو رہا، میرے ہاتھوں پیروں کا استعمال تو غلط نہیں ہو رہا ہے، میں اپنے کانوں کو استعمال کو غلط نہیں کر رہا، اس پر خدا ناراض ہو جائے گی۔ آدمی اپنی پوری باڈی کا استعمال میرے بھائیوں صحیح کر سکے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیثوں میں فرمایا
الا ان فی الجسد مضغہ، کان کھول کر سن لو، انسان کی باڈی میں گوشت کا لوتھڑا ہے، انسان کی باڈی میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو گیا اور اس دل میں اللہ اتر گئے اور اس دل میں آخرت اور موت اتر گئی اور اس دل میں اللہ کی عظمت پیارے نبی کی سچی محبت اتر گئی، کا اس دل کے صحیح ہونے پر کا پوری انسان کی باڈی کا استعمال صحیح ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، کا وہ انسان کا دل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے آنکھیں دو بنائی، کان دو بنائے، ہاتھ دو بنائے، پیر دو بنائے، لیکن دل اللہ نے کتنے بنائے بھائی؟ ارے بولو بھائی، گٹیاں دو بنائی، کلیجے دو بنائے، پھیپڑے دو بنائے، سارے دو، لیکن دل، ارے بولو بھائی، کا دل اللہ نے ایک بنایا، دل اللہ نے ایک بنایا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، دل اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اس دل میں یا تو اللہ آئیں گے، اس دل میں یا تو اللہ کی عظمت آئے گی، اس دل میں پیارے نبی کی سچی محبت آئے گی، یا تو اس دل میں دنیا اور دنیا کی چیزوں کی محبتیں آئے گی۔ کا دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، کا دونوں جمع، دونوں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ دل اللہ نے ایک بنایا ہے۔ یا تو اس دل میں اللہ آئیں گے، یا تو اس دل میں میرے بھائی دنیا اور دنیا کی ناپاک چیزوں کی گندی محبتیں آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، دل اللہ نے ایک بنایا ہے، اور نبیوں کی محنت کا میدان کا انسانوں کا دل ہوا کرتا تھا۔ ہر نبی نے دنیا میں آنے کے بعد کا دنیا کے انسانوں کے دلوں پر محنت کی ہے، کا دل صحیح ہو جائے۔ بس جب دل صحیح ہو جائے گا اور دل میں اللہ آ گئے، دل میں اللہ کے نبی آ گئی، اللہ کے حکموں کی عظمت دلوں میں آ گئی، پیارے نبی کی پیاری سنتوں کی محبتیں دلوں میں آ گئی، کا یہ دل ساری دنیا کی گندی محبتوں سے پاک ہو گیا، کبھی اپنی پوری باڈی کا استعمال آپ صحیح کرے گا۔ اب یہ دنیا میں عزت کی زندگی گزارے گا، اس لیے کہ اس کے اندر کا دل بن گیا۔ اس لیے نبیوں کی محنت کا میدان میرے بھائیوں کا انسانوں کے دل ہوا کرتے تھے، کا دلوں میں ایمان آ جاوے۔ جب وہ ایمان دل میں آئے گا، اب وہ ایمان رہبری کرے گا، اب اندر کا ایمان آدمی کو چڑھائے گا۔ یہ دنیا میں کام پر جس سے اللہ راضی ہوں گی، یہ اللہ کا حکم پورا کر، تیری زندگی بنے گی دنیا اور آخرت۔ ہر حکم کو قبول کرے گا۔ جب میرے بھائیوں صحابہ کا اندر کا ایمان بنا ہے، اب جب نماز آئی تو نماز کے آنے پر صحابہ خوش ہو گئے، نماز کے آنے پر صحابہ کا خوش ہو گئے۔ جو نماز آج امت پر بوجھ ہے، بولو ہے کہ نہیں بھائی؟ جو نماز اور امت پر بوجھ ہے، اتنے سالوں کی محنت کے نتیجے میں ابھی ہم کوئی چھوٹا سا محلہ یا چھوٹی سی بستی ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھی ہمارے ضلع میں یہ چھوٹا سا محلہ ہے 12 15 20 مکانوں کا، یا یہ 25 30 مکانوں کی بستی ہے کہ جس میں 100% بالغ مرد نمازی، بولو بتا سکتے ہیں بھائی؟ ارے بولو، کارگزاری سنا سکتے ہیں؟ کہ ہماری یہ چھوٹی سی بستی ہے جس میں مرد عورت بالغ کا 100% نماز کا ماحول۔ اس لیے کہ میرے بھائیو اندر کا ایمان نہیں بنا ہے، کہ نماز امت پر بوجھ بن گئی۔ نماز امت پر کیا بن گئی بھائی؟ آتے ہیں تو وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا كُسَالَىٰ، آ رہے ہیں تو کا سستی کے ساتھ آ رہے ہیں، تو آنے والوں کی کیفیت کیا ہے؟ اور نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کے دل و دماغ پر کتنا بڑا بوجھ ہے۔ اس نماز کے آنے پر صحابہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو اللہ کے خزانوں کی چابی ہاتھوں میں مل گئی۔ صحابہ کیا کہتے تھے بھائی؟ خوشیاں منائی کہ اللہ کے خزانوں سے لینے کی کہ چابی اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دے دی ہے۔ اب دنیا کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت، دنیا کی بڑی سی بڑی ضرورت
کہ جس کی ہمیں ضرورت ہوگی کہ ہم 2 رکعت نماز کے ذریعے سے ہاتھ اٹھا کر خدا سے اپنے مسئلے کو حل کروا لیں، اپنے مسئلے کو حل اور کروا نہیں کروائے بھائی کہ صحابہ نے کروایا، رکی ہوئی بارش 2 رکعت نماز کے ذریعے سے اتروا دی، مرے ہوئے بچے کو کفن پہنایا ہوا ہے کہ نماز کے ذریعے سے ایک عورت نے زندہ کروا دیا، مری ہوئی سواری کو کا 2 رکعت نماز کے ذریعے سے زندہ کروا دیا۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں، اندر کے ایمان کے بننے کے بعد صحابہ کے اندر میں وہ یقین بن گیا کہ ہماری ضرورتیں کو پورا کرنے کے لیے راستہ نماز اللہ نے ہمیں دے دی، نماز ہمیں دے دی ہے، جس نماز کے راستے سے ہماری چھوٹی سے چھوٹی کا بڑی سے بڑی ضرورت کا اس نماز کے راستے سے ہم حل کر لیں۔ اور صحابہ نے بڑے بڑے مسائل کا اس نماز کے ذریعے سے حل فرما دی۔ جو نماز میرے بھائیوں آج امت پر بوجھ ہے، آنے والا کا کس کیفیت کے ساتھ اللہ کے گھر میں آ رہا ہے۔ اتنے سالوں کی محنت کا 100 سال تبلیغ کے ہو گئے، 100 سال کی محنت کے نتیجے میں 100 سال کی محنت کے نتیجے میں میرے بھائیوں ابھی کوئی محلہ کوئی بستی ہم کا جس کو ہم 100% نمازی نہیں بنا سکے کہ میرے بھائیوں یہ اعمال اور نماز اور خدا کے احکامات کی یہ حالت ہے ہمارے کے محلے اور بستیوں میں۔ اور محنت کے بعد صحابہ کا ایمان بنا تھا، نماز کا وہ عام ماحول بنا ہوا تھا کہ بیمار سے بیمار آدمی بھی کا اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ عام نماز کا ماحول ایسا بنا ہوا ہے، بیمار آدمی کا گھسیٹتا ہوا مسجد میں آ رہا ہے۔ ایک نماز کا ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ میرے بھائیوں منافق جو اندر سے کفر بھرا ہوا ہے اور اوپر سے اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے کہ وہ منافق بھی جماعت کی نماز چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا، منافق بھی جماعت چھوڑنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آج میرے بھائیوں پکا مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، کلمہ پڑھ رہا ہے، ایمان والے کے گھر میں رہ رہا ہے، ایمان والے کی بستی محلے میں رہ رہا ہے کہ پکا مسلمان ہے، لیکن میرے بھائیوں دیکھو اعمال اور اللہ کے احکامات کے کیا حال ہے کہ فجر کی نماز کو دیکھو تو بولو بھائی کہ فجر بھی نماز میں دیکھو تو کہ مسجدیں خالی پڑی۔ اس لیے کہ میرے بھائیوں اندر کا ایمان کمزور ہو گیا، ایمان پر محنت نہیں ہوئی، یہ ایمان اللہ کے دین پر چلاوے، اس ایمان میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اس لیے اللہ ہر ایمان والے سے کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ ہر ایمان والے سے کہہ رہے ہیں ایمان والو ایمان لے آؤ، یعنی جو ایمان تمہارے پاس ہے جو کمزور ہو گیا ہے، جو ایمان تمہیں اللہ کے حکموں پر، جو ایمان تمہیں اللہ کے نبی کے طریقوں پر سنتوں پر، جو ایمان تمہیں موت اور آخرت کو بھلا کر بیٹھ گیا ہے کہ اس ایمان پر محنت کر کے اپنے دل میں وہ ایمان پیدا کرو اور اپنے دلوں میں وہ ایمان زندہ کرو جس ایمان کا خدا کی طرف سے مطالبہ ہے، جس ایمان کا خدا کی طرف سے مطالبہ ہے، جس ایمان پر اللہ نے دنیا اور آخرت کی بنانے کے وعدے فرمائے ہیں، جو ایمان صحابہ کا ایمان تھا۔ اس لیے قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا کما آمن الناس، ایمان والو ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کی جماعت ایمان لے آئی، جو صحابہ کا ایمان تھا، جو صحابہ کے پاس اللہ کا تعلق تھا، جو صحابہ کے پاس موت اور آخرت کا استحضار تھا، اور جو نبی کی محبت اور نبی کی سنتوں کی عظمت کا جو صحابہ کی زندگی میں تھی، قرآن یہ کہہ رہا ہے وہ ایمان محنت کرنے کے بعد اپنی زندگی میں اتار اس ایمان کو اپنی زندگی میں لے آؤ۔ اور میرے بھائیوں کا وہ ایمان محنت کے بغیر زندگی میں نہیں آئے گا، وہ ایمان محنت کے بغیر زندگی میں نہیں آئے گا۔ اور محنت کے بعد جب وہ ایمان آئے گا کہ وہ ایمان انسان کی رہبری فرمائے گا،
یہ اللہ کا حکم ہے پورا کر. ہر حکم کو پورا کرنا آسان، ہاں اللہ کی منع کی چیزوں سے چھوڑنا آسان آسان. ہاں اللہ کا حکم ہے کرو کرنے کا، اللہ کا حکم ہے منع کی اللہ نے اس سے کہا بچ جاؤ، اس سے بچ جاؤ، چاہے ہمیں بہت زیادہ مرغوب ہو محبوب ہو، ہاں ہماری عادت ہو چھوٹ نہ سکتی ہو کہ اللہ کا حکم ہے چھوڑ دو. ہاں صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب شراب تھی، اور شراب پر صحابہ عزتوں کی بنیادیں باندھتے تھے. جیسے آج اچھی بلڈنگ اچھا بنگلہ بن جاوے، اچھی کوٹھی بن جاوے، ہاں اور گھومنے پھرنے کے لیے اچھی سواری کار ہمارے گھر کے سامنے آ کے کھڑی ہو جاوے، رہنے کے لیے اچھا مکان، ساری فیسیلٹی ساری سہولتیں، ہاں پھرنے کے لیے گاڑی، اچھا کاروبار، ہاں جس پر آدمی عزت کی معیار باندھتا ہے، جس پر آدمی اپنی عزت کو طے کرتا ہے، ہاں ایسا مکان بن گیا کہ محلے میں سب سے اونچا مکان سب سے اچھا مکان میرا ہے. اب وہ آدمی کا زمین سے 5 فٹ اوپر چل رہا ہے، کہ کیا ہوا؟ ہاں اچھا بنگلہ تیار ہو گیا، اچھی کوٹھی تیار ہو گئی، محلے میں کسی کی نہیں ہے ایسی، ہاں اور مہنگی کار مہنگی گاڑی کا گھومنے پھرنے کے لیے آ گئی. جس کو آدمی عزت کی بنیاد بناتا ہے، کا صحابہ کے یا میرے بھائیوں کا عزت کا معیار شراب تھا. جس کے پاس جتنی پرانی شراب، جس کے پاس جتنی پرانی شراب وہ اتنا بڑا آدمی، وہ اتنا بڑا مالدار، وہ اتنا بڑا عزت والا. ہاں شراب ان کی گٹھیوں میں پڑی ہوئی تھی اور شراب پر عزت کی معیار اور عزتیں باندھتے تھے. میرے بھائیوں جب اللہ کا حکم آیا، ہاں اللہ کا حکم آیا شراب چھوڑ دو، اللہ نے حرام کر دیا. ہاں شروع میں حکم آیا، صحابہ نماز میں آتے تھے شراب پی کر نماز پڑھتے تھے، اللہ کا حکم نہیں تھا منع، اللہ نے منع نہیں کیا تھا. نماز آئی صحابہ نے نماز فوراً پکڑ لی، نماز شروع کر دی. ہاں لیکن نماز میں آتے تھے تو وہ شراب کی حالت میں آتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے حرام نہیں کی تھی شراب، آتے تھے. پھر اللہ کا حکم آیا ہاں کہ اللہ نے شراب کو حرام فرما دیا. اب شراب حرام ہے. جو شراب صحابہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، جس پر عزت کی معیار تھا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اللہ نے اس مسلمان پر شراب کو حرام فرما دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. آیت اتر گئی، آیت اتر گئی اور اللہ نے شراب کو حرام فرما دیا. اے ایمان والو اللہ نے تم پر شراب جوا کئی ساری برائیاں اللہ نے حرام فرما دی ہے. کام اس سے بچ جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر کامیاب چاہتے ہو. ہم نے ان ساری چیزوں کو تمہارے لیے حرام کر دیا. میرے بھائیوں اندر کا ایمان اتنا مضبوط، جس کے ہاتھ میں تھی منہ میں نہیں گئی، منہ میں تھی تو حلق میں نہیں گئی، منہ میں تھی تو حلق میں نہیں گئی، کہ اللہ کا حکم ہو گیا اور اللہ نے شراب کو حرام فرما دی. جب اندر کا ایمان بنا کرنے کے کام آسان، جس کام کو اللہ نے حرام کر دیا کہ جس کام سے بچنا ہے کہ بچنا آسان ہو گیا. ہاں اور میرے بھائیوں جو شراب ان کے گھروں میں اسٹاک بھری ہوئی تھی کہ ان کو کا گلیوں میں بہا دیا، راستوں میں بہا دیا. ہاں سود حرام، سود حرام کا ہر ایک اپنا سود معاف کر رہا ہے، ہر ایک اپنا سود معاف کر رہا ہے، کا بچنا آسان ہو گیا. اس لیے کہ میرے بھائیوں اندر کا ایمان بنا، ہاں اندر کا ایمان بنا. یہ اجتماع میرے بھائیوں اس بنیاد پر ہے. یہ اجتماع کوئی میلہ نہیں ہے، اجتماع کوئی میلہ نہیں ہے جیسے دنیا میں لوگ جمع ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے.
اجتماع تو ایک بنیاد ہے. یہ اعمال زندہ ہوتے ہیں جن اعمال کے ذریعے سے، جن فکروں کے ذریعے سے اور جس محنت کے ذریعے سے کا انسان کے اندر کی زندگی میں اس ایمان کے سیکھنے کا شوق اور رغبت پیدا کیا جا رہا ہے. ہاں، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اگر اعمال نہیں ہے اجتماع میں، اگر اجتماع میں اعمال نہیں ہے اور اجتماع میں آیا ہوا آدمی اپنے آپ کو اعمال میں نہیں جوڑ رہا ہے اور اپنے آپ کو محنت اور فکروں میں نہیں جوڑ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے میں اجتماع میں آیا ہوں، اتنا بڑا پنڈال باندھا، سارا انتظام کیا، کھانے کے، پینے کا، سونے کا، ساری چیزوں کا انتظام فرمایا. اب اجتماع میں آنے والا آدمی اگر اپنے مقصد کو نہیں جان رہا ہے کہ میں اجتماع میں کیوں آیا ہوں اور اجتماع کے اعمال میں، اجتماع کی فکروں میں اور اجتماع کی محنت میں اگر یہ نہیں جڑ رہا ہے تو میرے بھائیوں یہ تو میلہ بنا رہا ہے اجتماع کو. اور ہمارے بڑے یہ فرماتے ہیں کہ اجتماع کو میلہ نہ بناؤ، اجتماع تو عمومی ہدایت کا دروازہ ہے. اجتماع تو کیا ہے بھائی؟ کا اجتماع تو عمومی ہدایت کا دروازہ ہے. جس اجتماع سے آنے والے مجمع کو خدا ہدایت دیتے ہیں، اندر میں ہدایت کے لانے کے شوق اور رغبت اندر میں پیدا ہوتا ہے، آدمی کے سامنے زندگی کا مقصد آتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے. یہ اعمال ہوں گے 3 دن کا اس زمین پر اعمال زندہ کیے جائیں گے. کہ وہ کون سے اعمال زندہ کیے جائیں گے؟ کہ اجتماع کے پنڈال میں کون سے اعمال ہوں گے؟ کہ وہ اعمال زندہ کیے جائیں گے جو اعمال جناب رسول اللہ صاحب کے زمانے میں آپ کی مسجد پہ جو اعمال زندہ تھے، اور جن اعمال سے میرے بھائیوں ہر آنے والا نیا آدمی کا اس مسجد کے ماحول میں آتا تھا اور ان اعمال میں لگتا تھا. اس اعمال کے لگنے کی بنیاد پر اس کی زندگی پر وہ اثر جاتا تھا کہ وہ جب مسجد سے باہر نکلتا تھا، مسجد سے باہر نکلتا تھا تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر کے نکلتا تھا. آروپی لایا جا رہا ہے، قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے، جس کے دل میں اسلام اور مسلمانوں کی دشمنیاں بھری ہوئی ہے، اور ایسوں کو اللہ کے نبی کی مسجد میں لایا جا رہا ہے اور اس کو چھٹوں سے باندھا جا رہا ہے، اس کو قیدی بنایا جا رہا ہے. لیکن میرے بھائیوں کا وہ 3 دن اس مسجد میں ان اعمال کو دیکھ رہا ہے، یہ اعمال کا اثر اس کو لے جا رہا ہے کہ 3 دن کے بعد جب اس کو چھوڑا جاتا تھا، 3 دن کے بعد جب اس کو چھوڑا جاتا تھا کہ بھائی تیرا کیس فائل ہو گیا، اب تو جا سکتا ہے، تیری سزا پوری ہو گئی. جب اس کو چھوڑا جاتا تھا میرے بھائیوں تو مسجد سے باہر نہیں جاتا تھا، اور مسجد سے باہر اس لیے سے نہیں جاتا تھا کہ میں چھوٹ گیا چلو اپنے گھر. میرے بھائیوں 3 دن کے دوران میں کہ وہ اللہ کے نبی کے مسجد کے اعمال کا اثر اس کے دل پر وہ چلا جاتا تھا کہ وہ نہا دھو کر کپڑے صاف پہن کر وہ اللہ کے نبی کی مسجد میں آ کر اللہ کے نبی کے سامنے اپنے سر کو جھکا کر کہتا تھا اے اللہ کے نبی علیہ السلام کلمہ پڑھا لو، اسلام سمجھ میں آ گیا، دین سمجھ میں آ گیا، آخرت موت سمجھ میں آ گئی، زندگی کا مقصد سامنے آ گیا، کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جاتے. میرے بھائیوں وہ اعمال ہمارے اپنے ان پنڈال میں زندہ کرنے، اس کی بنیاد پر وہ مجمع جس مجمع کو ہم نے دعوت دی ہے، یہ تو خطہ وار جماعت کا مجمع ہے، جس مجمع کو اللہ پاک نے اس محنت اور فکر کے لیے قبول فرمایا ہے. یہ تو میزبان ہے. یہ مجمع کیا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی، بولو مہمان پہلے ہمارے گھر آوے یا میزبان پہلے جاوے؟ ارے بولو بھائی، میں میزبان پہلے جاوے، مہمان تو بعد میں آتا ہے. میرے بھائیوں یہ کل رات سے مجمع آیا ہوا ہے مختلف مجلسوں میں، کہ ان کے سامنے مختلف مذاکرے ہوئے ہیں. یہ ہمارا اجتماع کیسے کامیاب ہو. اس لیے میرے بھائیوں یہ مجمع جو ہے یہ تو میزبان ہے. اس نے ایک مجمع کو دعوت دی ہے جس دعوت پر ہماری بستیوں سے، مسجدوں سے، ہمارے محلوں سے نیا نیا مجمع جس مجمع کو ہم نے دعوت دی ہے کہ وہ مجمع ہمارے اجتماع میں آئے گا.
جس کو ہم نے دعوت دی ہے، ہماری دعوت پر وہ مجمع میرے بھائیوں آئے گا، اور جس کو ہم نے دعوت دی ہے وہ اس بنیاد پر دعوت دی ہے کہ اجتماع میں اللہ کے دین کو سیکھنا ہے اور زندگی کا صحیح مقصد سمجھنا ہے اور موت اور آخرت کی تیاری میں لگنا ہے، اور جس اعمال سے آخرت بنتی ہے کہ ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرنا ہے، کہ اس بنیاد پر اس مجمع کو ہم نے دعوت دی ہے اور ہم میزبان پہلے آئے ہیں ان کے اکرام اور استقبال میں، ان کے اکرام اور استقبال میں ہم پہلے آئے۔ اب میرے بھائیوں، میزبان ہی خود اپنی ذمہ داری کو بھول جاوے تو بھائی، ارے بولو نا بھائی، ہاں اس مجمع کو یہ کہا جاوے کہ بھائی آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، آگے بڑھ جاؤ، بہت بڑا فائدہ ہوگا، دین کی بات ہوگی۔ اب اسی مجمع کو اگر آگے بولا جا رہا ہے تو پھر میرے بھائیوں پیچھے کے مجمع کو کون سنبھالے گا بھائی؟ ہم نے جس مجمع کو دعوت دی ہے، ہم اس دعوت دینے کا مقصد ہی ہمارے سامنے نہیں ہے کہ ہم نے اتنے بڑے مجمع کو دعوت دی ہے جس کے لیے اتنا بڑا پنڈال باندھا ہے، سارا نظم و ساری تیاریاں کی ہے، کہ وہ مجمع اب آ رہا ہے اور ہم ہی غفلت میں پڑ جائے تو بھائی، ہاں کہ اس مجمع کے آنے سے پہلے میرے بھائیوں اس پنڈال میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے کہ آنے والا مجمع جب یہ پنڈال میں آوے اپنے سامان کو رکھنے کے ساتھ اس اعمال کا اثر اس پر وہ چلا جاوے کہ وہ سمجھ لے کہ اجتماع بہت بڑی بنیاد ہے اور اجتماع کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے اور اجتماع کے ذریعے سے ہدایت وجود میں آتی ہے اور اجتماع کے ذریعے سے اللہ انسانوں کی زندگیوں کو بناتے۔ ہمارا یہ اجتماع قوموں میں ہدایت کا ایک دروازہ بن جاوے، ہر آنے والا یہاں سے اجتماع کے بعد دعا کے بعد یہاں سے جا رہا ہو، اس کی آنکھ میں آنسو ہو، چہرے پر ندامت ہو، اس کے چہرے پر ندامت ہو کہ اللہ زندگی کے میں نے 40 سال کہاں گزار دیے، اجتماع میں آیا اور اعمال میں جڑا، اللہ کے دین کی باتیں سنی اور ان فکروں میں رہے اور اعمال کو زندہ کیا، اندر میں احساس پیدا ہوا زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ان اعمال کو زندگیوں میں زندہ کرنا چاہیے جس سے میری دنیا اور آخرت بن جائے۔ ہر آنے والا میرے بھائیوں مجمع کا دعا کے بعد اس احساس کے ساتھ واپس جاوے، اپنی زندگیوں کے فیصلے کر لے، جیسے آروپی اللہ کے نبی کی مسجد میں لایا جا رہا ہے کہ وہ واپسی پر فیصلہ کر رہا ہے، اپنی زندگی کا فیصلہ کر رہا ہے کہ مجھے زندگی ایسے گزارنی ہے اور ایسے میری زندگی کو گزارنا ہے، وہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر کے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دعا کے بعد یہ مجمع قائد زندگی کا فیصلہ کر کے یہاں سے جا رہا ہو کہ بقیہ زندگی میں اپنے ماحول و سماج میں رہتے ہوئے اپنے کاروبار کے ساتھ، اعمال نماز کے اہتمام کے ساتھ، اللہ کے دین کی محنت کی فکروں کے ساتھ ہمیں باقی کی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں، اجتماع تو اعمال کے مجموعے کا نام ہے، اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں اجتماع کو میلہ نہ بناؤ، اجتماع کو میلہ نہ بناؤ، اور اجتماع کی ہر مجلس کا بڑی قیمتی ہے، اجتماع کی ہر مجلس بڑی قیمتی ہے، اجتماع کی ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے۔ جو 72 گھنٹے فارغ کیے ہیں کہ وہ 72 گھنٹے بڑے قیمتی ہے، اگر ان کو اعمال میں لگا دیا، محنت اور فکروں میں لگا دیا۔ اور میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں ایک دعا ملتی ہے، اللہم اجعلنا من الہادین والمہتدین غیر ضالین ولا مضلین۔ اے اللہ تو مجھے ہدایت دے۔ ہم آئے بھائی ہدایت لینے آئے نہیں آئے بھائی، ہم بھی کوئی مقابل نہیں ہے، ہم سب محتاج ہیں ہدایت، ہم سب ایمان اور دین کے محتاج ہیں۔ اللہ نے ہمیں نسبت عطا فرمائی ہے، اس نسبت پر خدا نے ہمیں پہلے پہنچایا، لیکن ہم ہدایت کے پہلے محتاج ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے تھے، اس امت کو دعا سکھا کر گئے ہیں کہ اللہ ہدایت دے، اے اللہ تو مجھے ہدایت دے، اور ہدایت دے کر پھر اللہم اجعلنا من الہادین والمہتدین، مجھے ہدایت دے اور میرے ذریعے سے تیرے ہزاروں بندوں کو ہدایت ملے، میرے ذریعے سے تیرے ہزاروں بندوں کو ہدایت ملے، ہزاروں بندوں کو زندگی گزارنے کی صحیح راہ ملے۔
زندگی گزارنے کی صحیح راہ ملے. ہاں آپ کی دعا ہے غیر ضالین ولا مضلین، اے اللہ تو مجھے گمراہ نوٹ کرنا، مجھے غفلت میں مت ڈالنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا میں آنے کے بعد، اجتماع میں آنے کے بعد کئی غفلت میں پڑ گئے. سارے اجتماع کے فضائل سنائے، اجتماع کا مقصد سب کو سنایا، لیکن اجتماع میں آنے کے بعد ہم ہی غفلت میں پڑ گئے. بھائی ہم ہی غفلت میں پڑ گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی غیر ضالین ولا مضلین، اے اللہ تو مجھے غافل مت فرما، کہیں غفلت میں نہ پڑا جاؤں. غفلت کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. بولو غفلت کی وجہ سے نقصان ہوتا نہیں ہوتا ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی. ڈرائیور جو ہے ڈرائیونگ کرتا ہے، اس کی 1 سیکنڈ کی غفلت کتنا بڑا نقصان کرتی ہے بھائی؟ ارے بولو بھائی. ایکسیڈنٹ کو 5 منٹ کی غفلت میں نہیں ہوتا ہے، وہ تو جس کے ہاتھ سے ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ کیسے ہوا پتہ نہیں ہے. وہ تو 1 سیکنڈ اور 1 منٹ کی غفلت میں کا بہت بڑا نقصان ہوگا. کیا ہوا کہ بس چلانے والا، بس کا ڈرائیور، اس نے 1 سیکنڈ غفلت کر دی تو 40-50 پیسنجروں کی جانیں غفلت میں پڑ گئی. میرے بھائیوں، یہ خطہ وار جماعت کا مجمع 3300 کا مجمع آیا ہے. اگر یہ مجمع غفلت میں پڑ گیا تو پیچھے جو 40-45-50 ہزار کا مجمع آنے والا ہے کہ وہ سارے مجمع کو یہ مجمع غفلت میں ڈال دے گا. اور اگر میرے بھائیوں اس مجمع نے اجتماع کے مقصد کو سامنے رکھا، اجتماع کے مقصد کو سامنے رکھا، اجتماع کیا بنیاد ہے اور اجتماع سے کیا چاہا جا رہا ہے، اور اجتماع کے 72 گھنٹوں کو غنیمت سمجھ لیا، اللہ نے پہنچایا ہے اور ایک ذمہ داری کے ساتھ خدا نے پہنچایا ہے. اگر اجتماع کے 72 گھنٹوں کو، اگر یہ 3500 کا جو مجمع ہے اس نے اگر اس وقت کو وصول کر لیا اور مقصد سامنے رکھ لیا اور غفلت سے دور رہے، تو میرے بھائیوں کا یہ جو پیچھے 45-50 ہزار کا مجمع آئے گا، کہ اللہ اس مجمع کی ہدایت کا ذریعہ اللہ اس مجمع کو بنا لے. اس لیے میرے بھائیوں نیت کرو کہ یہاں اشتواطت میں ہمیں غفلت میں نہیں رہنا، کسی مجلس میں غفلت میں نہیں رہنا. اگر مجلس ختم ہو گئی اور کوئی مجلس نہیں ہے، انفرادی اپنے اوقات میں بھی ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، بلکہ آنے والے مجمع پر محنت کریں گے، ان کی ذہن سازی کریں گے اور ان کو مقصد سمجھائیں گے، ان کی تشکیل کریں گے اور ان سے عزائم اور ارادے کروائیں گے. کا دعا تک یہ مجمع میرے بھائیوں اس پہ انٹال میں وہ اعمال زندہ فرما دے ہوئے جو اعمال اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں کا صحابہ نے آپ کی مسجد میں زندہ فرمائے. وہ پہلا کون سا عمل تھا بھائی؟ دعوت. ہر ایک ایمان بول رہا ہے، ہر ایک ایمان سیکھ رہا ہے، ہر ایک ایمان سن رہا ہے، ہر ایک ایمان کو سنا رہا ہے. بات ہو رہی ہے یہاں، بات ہو رہی ہے، بات ہر ایک سن رہا ہے کہ ہم اس ایمان کے محتاج ہیں، ایمان کے مذاکروں کے ہم محتاج ہیں. صحابہ میرے بھائیوں جب آپس میں ملتے تھے تو یہ کہتے تھے جدیدو ایماننا، اپنے ایمان کو تازہ کر لو. کیا کہتے تھے بھائی؟ ایمان کو تازہ کر لو، اس لیے کہ دنیا کی غفلت سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے، ایمان میں جمود آ جاتا ہے. صحابہ میرے بھائیوں آپس میں بیٹھتے تھے تو ایک دوسرے کو یوں کہتے تھے، بڑے سے بڑے صحابی، چھوٹے سے چھوٹے صحابی، ہر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں جدیدو ایماننا. اور میرے بھائیوں جب مجلس نہیں ہوتی تھی اور انفرادی وقت ہوتا تھا تو ہر ایک دوسرے سے کہتے تھے نومن ساعتن، آؤ تھوڑی دیر ایمان کے مذاکرے کر لے گئے. جو ایمان سنا ہے، جو آخرت سنی ہے، جو موت سنی ہے، جو قبر کے مناظر سنے ہیں، جنت اور جہنم کو سنا ہے، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو سنا ہے، نبی کی محبت کو سنا ہے، آپس میں بیٹھ کر اسی ایمان کے مذاکرے کر لے ہوئے، اسی ایمان کو آپس میں بول دے ہوئے، اپنے حلقوں میں رہتے ہوئے، اپنے خطوں میں رہتے ہوئے، اپنے مجمع کے درمیان میں کہ میرے بھائیو صحابہ اس ایمان کو بولتے تھے،
اس ایمان کی دعوت دیتے تھے، اس ایمان کو سنتے تھے، اس ایمان کو سناتے تھے، اس ایمان کے آپس میں مذاکرے کرتے تھے کہ میرے بھائیوں دعوت آپ کی مسجد میں زندہ تھی، ہاں کہ وہ دعوت ہمارے اپنے پنڈال میں زندہ ہو. کیا ہو بھائی؟ بولو بھائی. ہاں ہماری ذمہ داری ہے. ارے بھی سو تو نہیں گئے، جاگ رہے بھائی؟ ہاں کا پہلا عمل ہمیں جو زندہ کرنا ہے کا ایمانی باتوں کو سننا ہے، آخرت کو سننا ہے اور اسی کے مذاکرے آپس میں کرنے ہیں. آپس کی باتوں کے لیے تو ہمارے محلے، ہماری بستیوں میں، ہمارے ہوٹل کے بوکھرے اور ٹپائیوں کا اس کے لیے خالی تھے. جہاں اس محلے میں بیٹھ کر اپنی بیٹھکوں میں کا ساری ایران تران کی باتیں وہاں کرتے تھے. اجتماع میں آنے کے بعد بھی میرے بھائیوں ہم ان باتوں کو نہیں چھوڑ رہے، اس مذاکروں کو نہیں چھوڑ رہے ہیں. اللہ اجتماع میں لایا، اتنی مبارک جگہ پر لایا، مبارک فکروں میں خدا لایا. یہاں آنے کے بعد بھی کہ وہ دنیا کے تذکرے، وہ دنیا کے تذکرے کا اجتماع میں آنے کے بعد بھی ہم سے اگر نہ چھوٹے تو میرے بھائیوں یہ تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے. ہاں اس لیے میرے بھائیوں کا اس پنڈال میں دعوت کو زندہ کرنا ہے، ایمان کی دعوت کو زندہ کرنا ہے، ایمان کو بولنا ہے، ایمان کو سننا ہے، ایمانی مذاکرے کرنے ہیں، موت اور آخرت کو سنانا ہے، اپنی زندگیوں کے فیصلے کرنے ہیں اور آنے والے مجموعے سے اپنی زندگیوں کے فیصلے کروانے. اس لیے میرے بھائی اس پنڈال میں دعوت کو زندہ کرنا ہے. ہاں تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا کا آپ کی مسجد میں زندہ تھا، آتا تھا، سیکھتا تھا، اللہ کے دین کو سیکھتا تھا، اللہ کے دین کو سیکھتا تھا. ہر آنے والا اپنے آپ کو محتاج سمجھتا تھا، میں اللہ کے دین کے سیکھنے کا محتاج ہوں، میں اعمال کے سیکھنے کا محتاج ہوں، میں نماز کے سیکھنے کا محتاج ہوں. ہر ایک سیکھ رہا ہے، ہر ایک سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے، سیکھ رہا ہے، سکھا رہا ہے. کا سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے. کیا ہے بھائی؟ سیکھنے سکھانے کا ماحول ہے. کا اس تعلیم و تعلم کو سیکھنے سکھانے کو ہمارے اپنے اس پنڈال میں میرے بھائیوں زندہ کرنا ہے. اور تیسرا عمل کا ذکر و عبادت. ذکر و عبادت. کہ اپنے محلے میں، اپنے گھر میں تھے، اپنے کاروبار پر تھے، ہماری نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، کہیں جماعت چلی جاتی تھی، کہیں تکبیر اولیٰ چلی جاتی تھی، کہیں رکعتیں چلی جاتی تھی. اجتماع میں آنے کے بعد بھی میرے بھائیوں ہماری تکبیر اولیٰ چلی جاوے، ہماری رکعتیں جاوے. آپ کی مسجد میں میرے بھائیوں ذکر و عبادت کا ماحول زندہ تھا. جس محنت سے چاہا جا رہا ہے، اس محنت سے میرے بھائیوں چاہا جا رہا ہے، عبادت ہماری زندگی میں وہ زندہ ہو جاوے جو عبادت دنیا والوں کے لیے نمونہ بن جاوے، جو عبادت دنیا والوں کے لیے کا نمونہ بن جاوے. کہ اتنے بڑے مجمع میں خدا نے نماز کی توفیق دی، پھر بھی تکبیر اولیٰ جا رہی ہے، پھر بھی رکعتیں جا رہی ہے، پھر بھی تسبیحات کی پابندی نہیں ہے، یہاں قرآن کی تلاوت کی پابندی نہیں ہے. کہنے میرے بھائیوں کا ذکر و عبادت کو، اپنے ذاتی اعمال کو کا اس پنڈال میں اپنی ذات سے زندہ کرنا ہے، کا ذکر و عبادت کا ایک ماحول بنانا ہے کہ جس ماحول سے غفلت ہمارے پنڈال سے دور ہو. غفلت ہمارے پنڈال سے بھائی. اور چوتھا عمل آپ کی مسجد میں خدمت، ہر آنے والے کا اکرام. کیا ہے بھائی؟ کا دل کو جیتنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار کیا ہے بھائی؟ اکرام اور اخلاق ہے. کیا ہے بھائی؟ کا اکرام اور اخلاق ہے. اظہار ہمدردی ہے، غمخواری ہے. جس مہمانوں کو ہم نے دعوت دی ہے، آ رہے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ معاملہ اخلاق کا ہو، اکرام کا معاملہ ان کے ساتھ ہو، اچھی جگہ پر ٹھہراوے، ان کی سہولتوں کا خیال رکھے، ان کی رہبری کرے. وہ تو بیچارے آئے ہیں، بھی آئے، اتنا بڑا لمبا چوڑا نظام ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کھانے کا پاس کہاں ملتا ہے، ان کو پتہ نہیں وضو خانہ کہاں ہے، استنجا کہاں ہے، کینٹین کہاں ہے.
کہ ان کو پتہ نہیں ہے. اب ان کے میرے بھائیوں رہبری کرنا. نئے نئے لوگ آئے ہیں تاکہ ان کو اطمینان ہو جائے کہ ساری ضرورتیں پورا کرنے کے لیے ساری سہولتیں ہیں اور وقت پر ساری ضرورتیں پوری ہوگی. وہ یکسوئی کے ساتھ اعمال میں لگے, یکسوئی کے ساتھ محنت میں لگے. گھومنا پھرنا نہ ہو. آنے والا آدمی کا اس کو اطمینان چین سکون مل جائے کہ اعمال میں چین سکون کے ساتھ لگو, اجتماع کے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اعمال میں لگو. ضرورتیں پوری کرنے کے لیے سارا نظام ہے اور سارا نظام وقت پر, ہر ضرورت وقت پر پوری ہو, تاکہ آنے والوں کو میرے بھائی اطمینان ہو کہ یہ 4 اعمال ہمارے اپنے پنڈال میں زندہ کرنے. کیا بھائی؟ ان 4 اعمال کا ماحول ہماری اپنے پنڈال میں بنانا, جس بنیاد پر خطہ وار جماعت ہے, اس بنیاد پر ہم نے ایک مجمع کو دعوت دی ہے. وہ ہمارا مہمان ہے, ہم ان کے میزبان ہیں. جب میرے بھائیوں یہ مقصد ہمارے سامنے ہوگا تو پھر یہ اجتماع میلہ نہیں بنے گا. پھر یہ اجتماع میلہ نہیں بنے گا. آ رہے ہیں جی چاہا وضو کیا, رکعتیں گئی تو بھی ٹھیک, پوری نماز ملی تو بھی ٹھیک, نہیں ملی تو بھی ٹھیک, بات سنی تو بھی ٹھیک, نہ سنی تو بھی ٹھیک. یہ تو ہر آنے والا یہ سمجھے گا کہ جب تک جی چاہ رہا ہے بیٹھو, اب چلو, اب اٹھو. عمل اس کے سامنے ہوگا نہیں, عمل کی اہمیت اس کے سامنے ہوگی نہیں. اس لیے میرے بھائیوں کا اجتماع بہت بڑی بنیاد ہے. اجتماع کا بہت بڑی بنیاد ہے. اس کے لیے یہ سارا نظام ہے. یوں نہیں ہے ایسا تو کہ رواج ہو, رسم رسم ہو کہ چلو آج اجتماع ہے, اجتماع میں چلے جائیں گے, 3 دن گزار کر آ جائیں گے. اجتماع پورا ہو گیا, دعا کے بعد جا رہے ہیں. نہ ہماری زندگیوں میں کوئی فیصلہ آ رہا ہے, نہ زندگیوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے, نہ ہمارے محلے بستیوں میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں کا ایک محنت اللہ نے دی ہے, ایک محنت اللہ نے دی ہے, جس محنت کے راستے سے اللہ دنیا کے حالات کو بناتے ہیں. حالات بنتے ہیں, حالات بنتے ہیں جب اعمال زندگیوں میں آتے ہیں, اللہ کا تعلق دل میں نصیب ہوتا ہے. محنت ایک دی ہے اللہ پاک نے, جس کو دعوت اور تبلیغ کی مبارک محنت کہتے ہیں. جس محنت کے ذریعے سے اللہ نے پہلے حالات بدلے ہیں, کہ صحابہ کے حالات اس محنت سے بدلے. اس امت کے حالات بھی میرے بھائی اس محنت کے راستے سے بدلے. اس محنت کے راستے سے اندر میں ایمان آئے گا, اور ایمان کے راستے سے اعمال زندگی میں زندہ ہوں گے. ایمان کے راستے سے سنت زندگی میں آئے گی, کہ اس اعمال کے راستے سے اللہ پاک حالات کو بنائے. پھر دنیا خوشگوار بنے گی, امن و امان قائم ہوگا, چین سکون دنیا میں زندہ ہوگا. دلوں میں اللہ پاک اطمینان نصیب فرمائیں گے, عزت کے دین اللہ پاک دیں گے, چیزوں میں برکتیں دیں گے, اللہ کی رحمت برکتیں اترے گی. کہ یہ سارے وعدے جو ہے میرے بھائیوں, جب محنت کے بعد ایمان زندگی میں آئے گا, ایمان کے راستے سے عمل زندگی میں آئیں گے, کہ سارے وعدے اللہ کی طرف سے پورے ہوں گے. کہ اس کے لیے میرے بھائیوں کا یہ ہمارا اپنا اجتماع ہے, اور اجتماع کی بنیاد یہ ہے. اب اس کے مختلف اعمال ہیں, اس بنیاد پر ایک خطہ وار جماعت ہے. اور خطہ وار جماعت کی بہت بڑی ایک ذمہ داری, ایک بہت بڑی ذمہ داری میرے بھائیوں ہے. آنے والے مجمع کا وقت وصول کرنا, اس کا ایک ایک سیکنڈ ہمارا ضائع نہ ہو. جو آ رہا ہے اس کے 72 گھنٹے ہمارے کندھوں پر امانت ہے. یہ نہیں ہے کہ اب جلدی آ گئے بھائی ٹھیک ہے, بلایا تھا تو جلدی آ گئے, کہ نہیں. آنے والے ہمارا وقت تو قیمتی ہے میرے بھائیوں, لیکن آنے والے مجمع کے 72 گھنٹے وہ ہمارے کندھوں پر امانت ہے. ایک ایک سیکنڈ اس مجمع کا وصول ہو, اور آنے والا مجمع کا اجتماع کی سارے اعمال میں بڑی فکروں کے ساتھ, یکسوئی کے ساتھ, اپنے آپ کو محتاج بناتے ہوئے, مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے, کہ ہر مجلس میں آگے بڑھ رہا, ہر مجلس میں آگے بڑھ رہا. اس کے لیے میرے بھائیوں ہر خطے میں ماشاءاللہ ہمارے ساتھی ہر خطے میں, ہر خطے میں, اور اسی خطے میں, اسی محلے کا, اسی حلقے کا وہی مجمع اس خطے میں آ کر ٹھہرتا ہے
جس مجمع کے ساتھ ہم اپنی بستیوں میں رہتے ہیں، جن مجموعوں کے ساتھ اپنی بستیوں میں رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اسی خطے میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور وہی مجمع ہمارے اپنے خطے میں آ رہا ہے، کہ جیسے ان کا اکرام، ان کو رہبری ساری کر رہے ہیں، ان کا اکرام کر رہے ہیں، کوئی بڑا برا ہے ان کا سامان ہم اٹھا کر اس کو رکھوا رہے ہیں، اس کی ضرورتوں کا خیال کر رہے ہیں، کبھی سے میرے بھائیوں اس کی فکر بھی ہو کہ آنے والا ہمارا بھائی کا اجتماع کے اعمال میں اور اجتماع کی ساری مجلس میں کا بڑی فکروں کے ساتھ بڑی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے کا یہ پورا مجمع کا میرے بھائیوں شریک، پھر یہ اجتماع بنے گا، پھر اس اجتماع کے ذریعے سے جو خیر وجود میں آئے گی کا اس خیر میں میرے بھائی نے اس پورے مجمع کی اس میں شرکت ہو، وہ خیر ساری ہمارے حصے میں آئے گی، اس لیے کہ اجتماع کو کامیاب کرنے کے لیے ہم نے وہ اعمال زندہ کیے ہیں اور 72 گھنٹے اپنی ساری خواہشات کو ہم نے دبائی ہے اور اپنی ساری ضرورتوں کو آگے پیچھے کیا ہے، کہ یہ خیر اللہ پاک ساری کی ساری وہ اللہ ہمارے اپنے حصے میں رکھے۔ اس کے لیے میرے بھائیوں یہ ہمارے اجتماع کی پہلی مجلس، اجتماع شروع ہو گیا ہمارا، اب یہ مجمع بے شک ماشاء اللہ آئے گا، کہ اس سے پہلے ہم اپنے خطوں میں مستقل اس کی ترتیب بنا لیں، اس کی پوری ترتیب بنا لے اور یہ نیت کر لے اور اپنے مجمع کو فکر مند کر لے کہ ہمارے خطے میں آنے والا ایک ایک بھائی اس کا ایک ایک سیکنڈ بڑا قیمتی ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ کو وصول کرنا ہے، اس کو صحیح اعمال میں لگانا ہے، صحیح محنت اور فکروں میں لگانا ہے، جیسے اور چیزوں کا خیال کریں گے کہ اس مجمع کو اعمال میں، محنت میں، فکروں میں اور پھر دعاؤں کا اہتمام، پھر رات میں اٹھ کر اللہ سے مانگنا، جیسے پورا دن ایک محنت میں اعمال میں ہم جو چل رہے ہیں کہ میرے بھائیوں رات میں اللہ سے اٹھ کر فیصلے کروا رہے ہیں، دین کی محنت اور رات کی محنت جمع ہو جائے گی، اللہ ہمارے اجتماع میں کامیابی کی بنیاد ڈال دیں گے، اللہ ہمارے اجتماع میں کامیابی کی بنیاد ڈال دیں گے، کہ دین کی محنت اور رات کی محنت جمع ہو جائے گی، میرے بھائیوں محنت میں جان پڑ جائے گی، اجتماع میں جان پڑ جائے گی، کہ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو ابھی سے لے کر کا دعا تک میں بہت فکر کے ساتھ رہنا ہے، بہت فکر، ہم میں سے ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے اپنی جگہ پر، ہر ایک ذمہ دار ہے، اجتماع پورے ضلع کا اجتماع ہے اور ہر ایک اس کا ذمہ دار ہے، اور ہم اس بنیاد پر آئے ہیں، پہلے اللہ نے ہمیں لایا ہے کہ ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑی ہے، اور ہم جتنی ذمہ داری کے ساتھ چلیں گے انشاءاللہ پیچھے کا مجمع اس ذمہ داری کو اٹھائے گا اور وہ مجمع ہماری محنت اور فکروں میں آگے بڑھے گا۔ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو فکر کرنا، کرو گے بھائی؟ آنے والے مجمع کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرنا، اس کو اتنا مانوس کر دے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے، جیسے اپنی مسجد میں ہمارا مجمع آئے کہ اس کو کوئی وحشت نہیں ہوتی ہے، کہ ویسے اجتماع کے پنڈال میں ہمارے خطے میں مجمع آ گیا، ہم اس کو اتنا مانوس کر دے، اس کے ساتھ وہ اخلاق کا معاملہ کر دے، اکرام کا معاملہ، کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ ہم اپنے گھر میں آ گئے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، ہم اپنے گھر میں آ گئے، جیسے آدمی اپنے گھر میں آ گیا اس کو کوئی ٹینشن ہوتا ہے بھائی؟ کہا اس کو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی اجنبیت نہیں، ویسے ہم اس کو اتنا مانوس کر دے، اس کے ساتھ ہنستے منہ سے پیش آوے، اس کے ساتھ اخلاق کا معاملہ کرے، اس کو سلام کرے اور اس کی ضرورتوں میں ہاتھ بٹاوے، کہ وہ یہ سمجھنے لگے ہم اپنے گھر میں آ گئے ہیں اور یہ ہمارے گھر کے لوگ ہیں، کہ جیسے وہ گھر والا ہی فکروں میں شریک ہے کہ وہ بھی ہماری فکروں میں اعمال میں شریک ہو جائے، کہ اس کے لیے میرے بھائیوں ہم سب کو اس کی فکر کرنا ہے، کرو گے بھائی؟ کہیں غفلت نہ ہو جائے، اور اگر ہو جائے تو کیا کریں گے بھائی؟ بھائی اگر غفلت کہیں سے آ گئی تو کیا کریں گے بھائی؟ کہ اپنے خطے میں اپنے مجمع کو فکر مند کر دیں، کیا کریں گے بھائی؟ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آپس میں پھر مذاکرہ کر لیں گے، کہیں اگر غفلت آ گئی اور کہیں اگر سستی آ گئی اور کہیں تھوڑے اپنے مقصد سے ہٹے تو کیا کریں گے بھائی؟ کہ انفرادی وقت میں ہم اپنے مجمع کو فکر مند کر دیں گے، اپنے مجمع کے ساتھ مذاکرہ کریں گے، بیٹھیں گے کہ بھائی دیکھو ہمارے اپنے خطے میں کمزوری آ رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ اجتماع پورا ہو جائے اور دعا ہو جائے اور پھر پچھتانے کا موقع، کہ نہیں جو خطے میں ہم ہیں
اپنے مجمع کو فکر مند کریں گے تاکہ دعا تک میں پورے پنڈال میں ایک ماحول بنا رہے اور دعا پر ہر آنے والا بھائی اپنی زندگی کا یہاں سے فیصلہ کر کے جا رہا کہ آئندہ زندگی میری صحیح گزارنی ہے، آئندہ نمازوں کا اہتمام، ذکر و تلاوت، دعاؤں کا اہتمام، اپنے اخلاق کو اچھے بنانے ہیں، اپنی معاملات کو اچھے بنانے ہیں، اپنی معاشرت کو پاکیزہ کرنی ہے، اپنے اخلاق کو اچھے بنانے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ اجتماع جو ہے اس کے لیے بنیاد اور نمونہ بن جاوے، اللہ ہم سب کو اس کے لیے قبول فرماوے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو ان فکروں کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ ہم سب کو لیے آسان فرماوے اور اللہ ہم سب کو قبول فرما دے گئی، اور اللہ ہم سب کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلوں میں پیدا فرماتے ہوئے آخر تک میں ان فکروں کے ساتھ اس پنڈال میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ